مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر آج ہم قرآن حکیم کے آخری پارے 30ویں پارے کی پہلی صورت سے آغاز کر رہے ہیں۔ کم و بیش کوئی 16 یا 17 برس قبل والد محترم نے اتوار کے اس ہفتہ وار درس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی تھی۔ اس وقت تک انہوں نے سورہ مائدہ تک کی تکمیل کی تھی،
پھر یہاں سے جو سلسلے وار درس شروع ہوا تھا سورہ انعام سے لے کر اب اس کے بعد مسلسل ہم الحمدللہ 16-17 برسوں میں جو آگے بڑھے ہیں تو اب آخری پارے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ جو بھی ہم نے پڑھا، جو سنا، جو میں نے کوشش کی آپ تک بات پہنچانے کی، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے جو اوامر و نواہی ہیں اور قرآن حکیم کے جو حکمت ہے اس سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ تمام حضرات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بنائے خیر و برکت کا اور اخروی کامیابی کا۔ سورہ مرسلات ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہمارے اس درس میں بہرحال ماشاءاللہ ایسے حضرات بھی موجود ہیں کہ جن کا مطالعہ بھی ہے اور پھر بھی وہ بعد باتوں کی طرف وہ کچھ توجہ بھی دلا دیتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کے ترجمے میں احتمال ہوتا ہے دو مختلف آراء کا، اور اس کی بہت سی مثالیں میں نے یہاں بیان کی کہ مولانا اصلاحی جو اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، مولانا مودود نے یہ نتیجہ اخذ کیا، لیکن یہ کہ تمام نتائج جو بھی اخذ کیے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت اور دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس میں کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی قسم کا کوئی کھوٹ شامل نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر کرتے ہوئے انسان کی انٹینشن غلط ہو، لیکن یہ کہ تراجم کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف آراء بھی ہیں، مختلف رائے بھی ہیں۔ یہی معاملہ ہوا تھا ایک آیہ مبارکہ کا جو سورہ مرسلات کی ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ پہلی 5 آیات تو وہ تھی کہ جس میں قسمیں تھیں۔ ان قسموں میں مراد وہ بھی ہے مفسرین کے نزدیک کہ جنہوں نے فرشتے مراد لیا ہے، اور اکثر و بیشتر نے وہاں ہوائیں مراد لیا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہ 5 ابتدائی آیات۔ مقسم علیہ کیا تھا؟ ان الدین لواقع، جزا و سزا کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ یہ 5 آیات جو قسمیاں تھیں تو مقسم علیہ کیا شے تھی، اور اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا گیا اس دن کا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، وہ دن کے جس دن ستارے ماند پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، گہنا جائیں گے، اسی طرح آسمان جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، اس میں شگاف پڑ جائیں گے، اسی طرح جبال جتنے پہاڑ ہیں وہ فضا میں اڑا دیے جائیں گے، وہ اڑ رہے ہوں گے گرد و غبار کی شکل میں، اور رسولوں کو اس وقت طلب کر لیا جائے گا۔ ہر قوم کی طرف اللہ نے جس رسول کو بھیجا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، آل فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا علیہم السلام۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہاں اب 2 چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دن کے جو قیامت کا دن کے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیوم الفصل، وہ ہے فیصلہ کن دن، جس دن فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں، اجلت یہاں مراد لیا گیا، یہ کس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن؟ سورہ قیامہ ہم نے پڑھی تھی نا چند صورتیں پہلے، یسألوا ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں اچک اچک کر یہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن۔ تو ایک مراد تو اس سے یہاں یہ بھی لی گئی تھی کہ جس میں کہ کس دن کے لیے ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اجل سے، گویا کہ اجل کسی وقت معین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انہیں زندگی دی تھی تو وہ کس کام کے لیے دی تھی؟ تاکہ وہاں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں تو یہاں جنت کا وعدہ ہے، فیصلے کے دن وہ جو ہے کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں 12 جگہ موجود بھی ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر ذکر ہے عذاب کے بارے میں۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے بارے میں، لیکن بہرحال بار بار ان کا یہ بات بھی جو ہے قرآن میں نقل ہوئی کہ پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، کب آئے گی وہ گھڑی، یسألون ایان یوم القیامہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں ترجمے مراد ہیں، وہ دن کے جس کے لیے یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں وہ کب آئے گا، انہیں ان سے کیا کنسرن ہے، وہ تو آئے گا، وہ تو شدنی ہے۔ ان الدین لواقع، جب اللہ نے یہ 5 آیات جو پہلے قسمیاں کہ جس میں گویا کہ جو ہواؤں کی قسمیں ہیں یا فرشتوں کی قسمیں ہیں، ان دونوں کا جو منتج ہے، جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا، مقسم علیہ کیا ہے،
ان الدین لواقع، اور وہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الفصل ہے، وہ اصل میں فیصلے کا دن ہے، جس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور یہاں انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں فراہم ہوں گی جنت کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیدار رب بھی نصیب ہوگا، اور پھر یہ کہ وہاں جو ان کی اکرام اور ان کی جو ہے ضیافت کا اہتمام ہوگا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ سورہ نبا جو ہے یہ بالکل ڈپلیکیٹ ہے، بالکل اسی انداز میں سورہ مرسلات ہم نے پڑھی، اس میں 50 آیات تھی، 2 رکوعوں پر مشتمل، بہت مختصر آیات۔ اس مصحف کے صرف 2 صفحوں کے اندر سورہ مرسلات ختم ہو گئی اور 50 آیات ہم نے پڑھی۔ اور یہ سورہ نبا جو ہے اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع وہی ہیں جو پچھلی سورت کے تھے، اور مضمون بھی بعین ہی وہی ہے جو سورہ مرسلات میں آئے۔ یہاں کسی شے کی قسم نہیں کھائی گئی، لیکن جو مقسم علیہ تھا وہاں قیامت کا دن، جنت جہنم کا ذکر اور فیصلے کا دن، وہ پورا کا پورا مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو سورہ مرسلات کا جوڑا بنتا ہے سورہ مرسلات کا، وہ سورہ نبا ہے، جس کا آج ہم اس وقت ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں۔ فرمایا عما یتساءلون، کس شے کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، اس وقت تک جو لوگ بھی وہاں مکہ میں موجود تھے، غار حرا کی تنہائیاں تھی، وہاں حضور کا غور و فکر تھا، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ پھر قرآن حکیم کی جو تعلیمات حضور تک پہنچی ہے، جس میں بہرحال کچھ عرصہ لگا ہے، لیکن جب کسی کو نبی یا رسول بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، وہ مرسل ہو جاتا ہے، جسے ارسال کیا گیا، جسے بھیجا گیا، تو اس کی دعوت بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی دعوت ہے توحید کی۔ جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا گیا، شرک کسی نہ کسی شکل میں موجود۔ دین ابراہیمی پر یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مکہ کے رہنے والے مشرک، لیکن بدترین قسم کا شرک بت پرستی ان کے ہاں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے تو ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج دیوتا جو ہے وہ وجود میں آ گیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول موجود ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ تمام اسباب کے جن کو تم نے خدا قرار دے دیا ہے، میں ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں اور اپنے روح کو متوجہ کرتا ہوں اپنے آپ کو اس ذات کی طرف جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سورج خود بخود پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، میں تو اس کا ماننے والا ہوں۔ گویا کہ ہر نبی اور رسول کی دعوت سب سے بنیادی نقطہ کیا تھا؟ توحید، اللہ کو ایک مانو، جتنے بھی تمہارے جھوٹے خدا ہیں یا دیویاں دیوتا ہیں ان تمام کی نفی ہو گئی۔ دوسری جس بات پر سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا وہ مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت اور حشر نصر، جواب دہی، حساب کتاب۔ جہاں تک پہلی بات ہے تو اہل مکہ کے لیے اس کی قبول کرنے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایک اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن اس ایک اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سی دیویوں اور دیوتاؤں کو ان کے شریک کی حیثیت سے شامل کر لیا تھا۔ جس طرح ہندوؤں کا بھی ہے، یہ پانی کا جل دیوتا ہے، یہ بارش کی کوئی دیوی ہے، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ دیوی وہ ہے کہ جو اولاد رنیہ دیتی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ نظر نیاز کرو، اس کے لیے چڑھاوے چڑھاؤ۔ یہ ہر مذہب کے اندر اس قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، خرافات ہیں، یہ فرسودہ قسم کی جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں ان کے آباء و اجداد کی طرف سے، تو اسی کے اوپر پوری قوم کے لوگ جو ہے وہ پھر قائم رہتے ہیں، وہی تسلسل ان کے درمیان برقرار رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات توحید ہے، اور اس کے بعد آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اور پھر تیسرا سب سے اہم نقطہ کیا ہوگا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یا نبی ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ اس پیغام کو میں تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ خود اتر کر زمین پر آ کر تمہیں ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن کر، اور بندہ بھی وہ کہ جس کی امانت، دیانت، شرافت، نجابت، ہر شے کے اوپر پوری قوم جو ہے پوری طرح متفق ہوتی ہے،
اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کوئی ملاوٹ نہیں کی، کسی قسم کا کذب کا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہر نبی اور رسول کے اندر، جیسے آپ کہیے بنیادی جو اخلاق معراج کی چیزیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الصادق اور الامین کا لقب دیا تھا انہی لوگوں نے جو بعد میں آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ تو یہ تیسری بات کا ہضم کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم جیسا ایک انسان، ہمیں کے درمیان وہ پلا ہے، بڑھا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ بہرحال اس کی جوانی بھی ہمارے سامنے ہے، اگرچہ بالکل بے داغ ہے اس کی جوانی، شرم و حیا کا پیکر ہے یہ شخص، ایمانت اور صداقت کے اندر ٹاپ کے اوپر ہے یہ شخص، لیکن جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا فرشتے کے ذریعے اور مجھے پابند کیا گیا اس کلام کو تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو یہاں اس قوم کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اپنے جیسے کسی انسان کو تو ہم نبی اور رسول ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ما لہذا رسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جبکہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، قواعد جو بھی حوائج ضروریہ ہیں وہ بھی انہیں لاحق ہیں، ان کی بھی شادی ہوئی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، تو ہم جیسے انسان کو میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب گویا کہ اس قوم کا ہر نمائندہ جو ہے یا ہر وہ شخص کے جو اس رسول کی دعوت کو رد کر رہا ہے، اس میں بنیادی خلاف یہ موجود ہے کہ اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ تو مکی صورتیں جتنے بھی آپ کو ملیں گی اس کے اندر جو گھن گرج آپ کو نظر آتی ہے، آیات کے اندر جو زیر و بم ہے، جس کی مثال میں بارہا دے چکا ہوں، جب بھی کوئی بارہا دریائے کنہار کو اگر آپ کہیں پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو اس کے اندر جو آواز ہوتی ہے، جس طرح زور و شور ہوتا ہے، اور جس طرح بڑے بڑے پتھروں کو دھکیلتا ہوا وہ نیچے وادیوں تک لے جاتا ہے، یہی پانی کا ریلا ہوتا ہے نا جس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ لیکن یہی دریا جب زمین پر اتر آتا ہے تو اب اس کے اندر ایک سکون ہے، ایک دوام ہے۔ تو مکی صورتیں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ تمام جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں، اور مکی دور کی بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہیں۔ تو ان کے اندر وہ گھن گرج بھی جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور اس کے ساتھ وہی آیات جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی آیات، لیکن آواز اور لہجہ جو ہے اس کا اور اس کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ کمال درجے کا ہے۔ اما یتساءلون، کس شے کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی سے سوال کر کے اس کا جواب بھی طلب کیا جائے، ترجمہ کیا گیا یہاں بھی چہم گوئیاں کر رہے ہیں، خسر پسر ہو رہی ہے، ایک دوسرے تک بات پہنچا رہے ہیں۔ کیا بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور بات کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان تین باتوں میں سے جو سب سے زیادہ اہم بات تھی وہ مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کا تصور، ایمان بالآخرہ۔ لہذا اکثر و بیشتر جن لوگوں نے بھی انکار کیا ہے آخرت کا، ان کے ہاں وہ لوگ بھی موجود رہے جو بالکل کولا اور چٹا انکار کرتے رہے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم خود بخود زندہ ہوتے ہیں، ہم مر جائیں گے۔ جس طرح کوئی حیوان یا کوئی جانور جو ہے اپنی زندگی گزار کر یہاں سے جو ہے چلا جاتا ہے، یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ گویا کہ ان جانوروں سے آگے بڑھ کر اپنی کسی قدر کو متعین کر ہی نہیں سکے۔ جس طرح ڈارون نے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ بندر ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کے اندر ذہانت بھی ہے، سوچ بچار بھی ہے، اور وہ کسی نتیجے تک بھی پہنچتا ہے، اور اس کے اندر جو ذہانت ہے وہ بہت اونچے درجے کی ہے بندروں کے مقابلے میں۔ لیکن اب تو بہرحال ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں بندر جو ہیں وہ بھی آپ کو پینٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ان کے سامنے کوئی شے رکھ دی گئی اور اس کے ہاتھ میں برش پکڑا دیا گیا، گویا کہ اتنا فہم ان کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کی پینٹنگ جو ہے اس کو مجھے ریپلیکا کیسے بنانا ہے۔ اور وہ جو پینٹنگ ہے کسی شمپینزی کی ہوئی ہے، کسی بندر کی ہوئی پینٹنگ جو ہے وہ پھر کروڑوں کروڑوں ڈالرز کے اندر جو ہے سیل ہوتی ہے۔ یہ تو بہرحال انسان کی، جسے آپ کہیے نا کہ جب مت ماری جائے تو اس قسم کے معاملات کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اتنی ذہانت اور فطانت تو اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور بندر کی عیاری، بندر بانٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی کسی ذہانت کی بنیاد پر ہے نا۔ ہمارے ہاں تو اردو زبان میں بھی یہ جو ہے عام طور پر مستعمل ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ بندر بانٹ نہ کرنا، اس لیے کہ بندر بانٹ جو ہوتی ہے اس میں بھی بندر عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے زیادہ حصہ لکھ دیتا ہے، دوسروں کے لیے کم رکھتا ہے، جو بھی اس کی صورت ہوگی۔ تو یہ جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، عن النبأ العظیم۔ نبا کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بڑی خبر کو، کسی اہم خبر کو۔
انباء الرسل جو آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں، ان رسولوں کی بڑی بڑی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے، جو بالآخر جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قوموں کو ہلاک کیا گیا، اس لیے کہ قوموں کی اکثریت جو رسول کی دعوت کو رد کیا، نتیجتاً ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو عما یتساءلون، کس شے کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں جو ہے زبان چڑھی ایک دوسرے تک پہنچ رہی ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہاں اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ وہ بڑی خبر کیا ہے۔ ایک بڑی خبر تو یہ ہے یقیناً ان کے نزدیک کہ یہ نبی جو ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے، جبکہ ہمارا آبائی دین جس پر ہم چلے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اس میں تو یہ دیویاں دیوتا ہیں جن کے ہمارے بزرگ ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے، ہم تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دوسری یہ بات بھی ان کے نزدیک بہت بڑی خبر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر، اس لیے کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا تعلق اس شے سے ہے، وہ ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، جواب دہی۔ اور اس میں جیسا کہ ہم پڑھیں گے، یہ جواب دہی صرف انسان کے کسی عمل یا کسی قول یا کسی فعل کی بنیاد پر نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، اس سے صادر ہوا ہر فعل اور ہر عمل، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی نیت اور ارادہ، اس کے دل میں کیا تھی، موٹیویٹنگ فورس کون سی تھی، ان تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا۔ کل شیء احصیناہ کتابا، جیسے کہ آگے ہم پڑھ لیں گے کہ ان میں سے ہر کی، اس کا قول ہو، اس کا فعل ہو، اس کا عمل ہو، اس کا ارادہ ہو، اس کی نیت ہو، ہر شے کا احاطہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس اعمال نامے کے اندر جو ان کے سامنے نصب کر دیا جائے گا۔ کل شیء احصیناہ کتابا، وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اب وہ کاغذات میں ہوگا یا کسی میموری کارڈ کے اندر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا جو ہے وہ جو چپ ہے، میموری کارڈ جو ہے اس کی گردن میں کہیں لگا دیا ہے، اور اس کے ارادے بھی وہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا ہر فعل اور ہر عمل جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے اس چپ کو نکال کر گویا کہ کسی ایسے انسٹرومنٹ پہ لگا دیا جائے گا کہ اس شخص کی پوری زندگی جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گی، جسے اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ صرف اعمال نہیں ہوں گے بلکہ نیت، ارادے، موٹیوز کیا تھے انسان کے۔ تو عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس کے بارے میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا۔ آخرت کا کورا اور چٹا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، صرف ظن اور گمان کے درجے میں آخرت کو ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، اور آخرت کو ماننے والے بے ایمانہ، اس کے ساتھ شرک کیا تھا کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں جن کے دیویاں بنا کر ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ تینوں شیڈ اس وقت موجود تھے آخرت کے انکار کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان کے اندر اختلاف ہے، اختلاف رائے بھی ہے، ایک دوسرے کو دلائل بھی دیتے ہوں گے، ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ تینوں طبقات اس دور میں موجود تھے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب یہاں دیکھیے قرآن حکیم کا یہ بڑا، جسے آپ کا یہ عمدہ اسلوب ہے۔ اب یہاں ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، صرف تبصرہ کر دیا گیا۔ وہ وقت قریب ہی ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا، جس شے کا یہ انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں نا، یہ تو ہر شخص کی جب آنکھ بند ہوگی اس دنیا کی زندگی میں تو عالم آخرت کے فیزز شروع ہو جائیں گے۔ وہ عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم ہے، یہی تین فیز ہے نا۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا، جب فرشتہ اجل آ کر اس کی روح قبض کرے گا تو معلوم ہوگا، اور اسے دکھا دیا جائے گا تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا نا کہ انسان کی قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور موت کے وقت انسان کے اوپر وہ پوری ریفلیکشن ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اولاً تو جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ کوئی نورانی شکل والے ہیں یا بہت ہیبت ناک اور خوفناک شکل والے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اور پھر جس کیفیت سے ان کی روح وہ قبض کریں گے اس کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے۔ بندہ مومن کی جب روح قبض ہوگی تو ایسے ہوگا گویا کہ مشکیزے میں سے ایک قطرہ گر گیا ہو، اتنی آسانی کے ساتھ،
اور جو بھی فاسق و فاجر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی جب روح قبض ہوگی تو حضور نے دو مثالیں پیش کی. ایک تو ایسا گویا کہ سیخ کے اوپر سے جب کباب کو کھینچا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سیخ اگر گرم ہوگی تو اس میں سے دھواں بھی نکلے گا اور چرچراہٹ کسی بھی آواز آئے گی، تو یہ کیفیت ہوگی اس شخص کی کہ جو فاسق و فاجر تھا، اس کے روح نکلنے کی کیفیت. یا حضور نے دوسری مثال یہ بیان کی کہ گویا کہ ایک جھاڑیاں ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کوئی ایک کپڑا جو ہے مل کر ڈال دیا، اس کو زور سے کھینچا تو اب جس طرح اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، یہ کیفیت ہوگی اس شخص کی جو فاسق و فاجر تھا روح نکلتے وقت. تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. موت تو ہر شخص کی سر کے اوپر مسلط ہے، کسی وقت بھی اس کے اوپر آ سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آگی. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا، کس خطہ ارضی میں مرے گا، کس کیفیت میں اس کی جان نکلے گی. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں، پھر دوبارہ دیکھیے، پھر ریپیٹ کیا گیا، نہیں، انہیں پھر معلوم ہو جائے گا، عنقریب پتہ چل جائے گا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. جن جن چیزوں کا یہ انکار کرتے رہے، وہ جب حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ حدید میں کہا گیا نا، آج تو ان کی نگاہیں جو ہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں. جس طرح کوئی چھری تیز ہوتی ہے، اس طرح ان کی نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں. جس جہنم کا انکار کرتے رہے، آج ان کی نگاہوں کے سامنے دہک رہی ہے. اس جہنم کا چیخنا اور چلانا اور اس کی دھاڑیں اور اس کی جو ہے گرجدار آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. الم نجعل الارض مہادا. اب یہ دیکھیے وہی قرآن حکیم کا جو بھی آیات آفاقی ہیں، ذرا ان کا مشاہدہ کرو. انسان کے اگر قلب کے اندر وہ روح جو ہے موجود ہے، روح تو ہر شخص میں ہے، لیکن جیسا کہ کہا گیا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے گویا کہ اپنے روح کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے، فوز و فلاح تک پہنچ جائے گا، اور جس نے اسے اپنے حیوانی وجود میں ڈھانک دیا، دفن کر دیا، وہ خائب و خاسر ہوگا. تو یہ جو آیات آفاقی ہے ان کی طرف قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں اشارہ جا بجا آپ کو ملے گا. اگلی صورتوں میں بھی دیکھیے کہ پچھلی صورت بھی ہم نے پڑھی، الم نجعل الارض کفاتا. دیکھیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس عرب بدو کے سامنے جو فوری طور پر چیزیں آتی تھی وہ کیا تھیں؟ ایک تو یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، سطح مرتفع ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، نخلستان بھی ہے. نخلستان ہے تو وہاں جو ہے انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، چشمے بھی رواں ہیں، اور اسی سے جو ہے انہیں فصلیں بھی حاصل ہو رہی ہیں. بے آب و گیاہ وادی ہے تو وہاں پتھریلی چٹانیں بھی ہے، مختلف رنگ کے پہاڑ بھی موجود ہیں. تمام چیزیں ان کے مشاہدے کی ہیں، اور قرآن حکیم کے ان کے مشاہدات جو ہے قرآن میں جا بجا انہیں توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ کیا خود بخود وجود میں آ گئیں. یہ مویشی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے، جن کے تھنوں میں تمہارے لیے دودھ موجود ہے، جو آج بھی مکمل ترین غذا ہے، کیا خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ یا یہ کہ ایک خالق، ایک مالک ہے جس نے یہ تمام چیزیں، انما الدنیا خلقت لکم، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، وہی آخرت جو انکار آخرت تھا نا اصل میں ان کا اصل مرض، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے جو فوری مشاہدے کی ہے، جس زمین پر یہ چل رہے ہیں، کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. یہ مہاد اصل میں مہد کے معنی ہوتے ہیں پھیلا دینا. اس زمین کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، اس میں باغات بھی ہیں تمہارے لیے، ایسی کھیتیاں بھی ہیں جہاں سے تم اپنے دانے والی جو فصلیں ہیں اس کو حاصل کرتے ہو، سبزیاں ترکاریاں حاصل کر رہے ہو، پھل اور میوے یہاں سے حاصل کر رہے ہو. تمہاری زمین کی ہر شے یہاں موجود ہے تمہاری ضرورت کی زندگی کی. پوری فضائے بسیط کے اندر کتنی وسیع مقدار میں اللہ نے آکسیجن پہنچا دی تمہیں. یہی آکسیجن اگر کسی شخص کا پھیپھڑا جو ہے صحیح کام نہ کر رہا ہو اور آپ کو آکسیجن کے سلنڈر لینے پڑیں تو معلوم ہوگا کہ ایک دن میں آپ لاکھوں روپے کی آکسیجن صرف کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمت جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، مہاد کہا گیا، یہ بچھونا ہے، یہ گہوارہ ہے تمہارے لیے. جس طرح بچے کا پالنا ہوتا ہے نا، اس میں اس کے لیے جو ہے چوسنی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی دودھ کی فیڈر بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے جو ہے کوئی منہ صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی، پالنے کے اندر تمام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس بچے کے لیے. تو بعد یہاں اس کا ترجمہ کیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے، ایک پالنا بنا دیا ہے، تمہاری ضرورت کی ہر شے ہم نے یہاں مہیا کر دی. والجبال اوتادا،
اور یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو، جبل نور ہے نا، جس پر یہ غار ثور موجود ہے، غار حرا موجود ہے، یہ تمام کون سے پہاڑ ہیں؟ ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کے پہاڑ ہیں کہ ان کو ہم نے گاڑ دیا ہے۔ اوتاد اصل میں جمع ہے وتد کی، اور وتد کہتے ہیں اس شے کو جو زمین میں ٹھونک دی جائے، میخ جسے کہا جاتا ہے، کیل کہتے ہیں۔ فرعون کے لیے بھی سورہ فجر کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، ذل اوتاد، وہ جو کیلوں والا تھا، جس کا لشکر اتنا تھا کہ جب وہ نکلتا تھا اور کسی ملک کو فتح کرنا اس کے پیش نظر ہوتا تھا تو لشکر کے جو کیل ہے اور کھوٹے اتنے گڑے ہوئے ہوتے تھے، تا حد نکاح جو خیمے نظر آ رہے ہوتے، ذل اوتاد، وہ فرعون جو بڑی بڑی میخوں والا تھا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اس فرعون کی وفاداری سے نکل جاتا تھا، جسے آپ غداری کہہ لیجیے یا کسی اعتبار سے، جو بھی مخالفین ہوتے تھے تو ان کو سخت ترین سزا دیتا تھا۔ اور وہ سزا کیا ہوتی تھی؟ کسی شخص کو زمین پر لٹا کر اور لکڑی کی جو کیلیں ہیں اسے اس کے جسم کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ بازوؤں میں کیڑیں گڑی ہوئی ہیں، پیٹ میں بھی کیل جو ہے ڈالی ہے، اور زمین کے اندر وہ گہری دھس گئی ہے۔ اب جو بے کسی اس شخص کی ہوگی اور جو بے بسی ہوگی اور جس شدید ترین کرب سے وہ گزر رہا ہوگا، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو میخ جو ہے اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ تعذیب اور پرسیکیوشن کی بہت ہی خوفناک شکل ہے کہ جو فرعون اپنے زمانے میں اختیار کرتا تھا۔ تو والجبال اوتادا، اور یہ پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیے۔ وخلقناکم ازواجا، اور پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑوں کی شکل میں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اور یہاں خاص طور پر دیکھیے اللہ کی پلاننگ کس درجے معتدل ہے کہ پورے روح ارضی کے اوپر مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً یکساں ہے۔ کسی علاقے میں ممکن ہے عورتیں زیادہ ہوں، وہ کوئی 53% ہو گئی تو مرد جو ہے 47 چلے گئے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ باقی نسل چلتی تو انہی دونوں سے ہے نا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور زوج کے حوالے سے قرآن میں کتنی ہی مقامات پر یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے بیویں بنائی ہیں جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو، تمہاری نسل آگے چلتی ہے، تمہارا نام اگلی نسل کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں بنایا جوڑوں کی شکل میں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو بنا دیا آرام کا ذریعہ، سکون اور راحت کے لیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن بھر کا تھکا ہارا مزدور وہ شام کو اپنے گھر لوٹتا ہے اور آ کر وہ چند گھنٹوں کی جو نیند لیتا ہے تو وہ تمام کھوئی ہوئی توانائی جو اس نے ایک دن پہلے اپنی مشقت، لدو اونٹ کی طرح وہ لگا ہوا تھا، تو وہ تمام توانائی جو اسے دوبارہ ریگین کر لیتا ہے۔ نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر رات کی نیند۔ رات جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، اور اصل ذریعہ سکون کا کیا ہے؟ نیند ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے نا کہ جو بے خوابی کے، جنہیں نیند جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے، نہیں آتی، اور پہرو جو ہے وہ کروٹیں جو ہے بدلتے رہتے ہیں، اس کے لیے ادویات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہاں سبت اصل میں کہتے ہیں آرام کو۔ یہودیوں کے ہاں بھی سبت کا دن کس لیے تھا؟ کہ 6 دن تم کام کرو اور لدو اونٹ کی طرح کام کرتے رہو، اور 7ویں دن جو ہے وہ پھر آرام کرو، یوم السبت، ہفتے کا دن، 7واں دن۔ اگرچہ عیسائیوں کے ہاں پھر وہ اتوار کا دن بن گیا، ہالیڈے بن گیا، اور اتوار کا دن انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا کہ اتوار کے اتوار جو ہے چرچ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کے جو بھی نغمے الاپتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہودیوں کے ہاں آج بھی جو ہے وہ سبت کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ یوم السبت، اور سبت کے معنی کیا ہے؟ آرام کے، سکون حاصل کرنا۔ اور ان کے ہاں اصل میں یہ دن بنا تھا کہ جس میں وہ گویا کہ ایک دن پورا آرام کرتے تھے، اور وہی دن تھا جو ان کے لیے پھر عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، یوم السبت۔ اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ پورا دورانیہ جو ہے وہ کاروباری دنیاوی کے لیے حرام تھا یہود کے لیے۔ ہمارے ہاں بہرحال جمعے کا بہت تھوڑا سا وقفہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب بھی تم اپنے کانوں سے آواز سنو اذان کی، جمعے کے لیے تمہیں پکارا جا رہا ہو، جمعے کی نماز کی آواز اذان جو ہے، تو پھر یہ ہے کہ لب کو اللہ کی یاد کی طرف، اور چھوڑ دو ہر قسم کا کاروبار۔ تو یہ دورانیہ تو بہت مختصر رہ گیا، جبکہ یہود کے ہاں پورا سبت کا دن جو تھا اس کام کے لیے تھا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو، تمہاری نیند جو ہے اس کو بنا دیا تمہارے لیے تھکان رفع کرنے کا ذریعہ، آرام اور سکون کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، نیند کا ذکر بھی ہو گیا، اور نیند بھی ظاہر ہے رات کی نیند۔
ایک نیند بڑا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے جو عرب مزاج کا ایک معمول بن گیا تھا، جسے ہم قیلولہ کہتے ہیں، اس لیے کہ صبح فجر کے بعد جو ہے وہ کام میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا ہماری طرح کہ فجر کے بعد جو ہے استراحت بھی کرنی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ سونا ہے، اور اس کے بعد 8 ساڑھے 8 9 بجے کے قریب اٹھ کر پھر گویا کہ اب آپ کا جسے آپ کا یہ دن شروع ہوگا، حالانکہ دن تو شروع ہو گیا طلوع آفتاب کے ساتھ ہی۔ لہٰذا صبح سے لے کر پھر اب دوپہر تک جو آپ نے کام کیا ہے، تو اب آپ کا باڈی جو ہے اسے کوئی آرام کی، راحت کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ درمیان میں ایک وقفہ ہوتا ہے قیلولے کا۔ عرب مزاج تھا، اور آج بھی بہرحال جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کی برکات سے وہ واقف ہیں۔ خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے 10 15 20 منٹ کے لیے بھی اگر وہ تھوڑی دیر ریلیکس کر لیں اور لیٹ لیں، اور اس میں کوئی جھپکی سی انہیں جو ہے وہ نیند کی آ بھی جائے، تو اب جب اٹھیں گے تو پوری طرح فریش ہوں گے۔ تو نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے، اور رات کی نیند کا تو اصل مقصد یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ لباس کس شے کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو ڈھانک لیتی ہے۔ گویا کہ دن کی جو سفید چادر تھی اس کو رات کی سیاہ چادر نے ڈھانک لیا، ڈھانپ لیا، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو رات کو اس نے تمہارے لیے بنا دیا اوڑھنا، یہاں ترجمہ اوڑھنا کیا گیا ہے، جسے اوڑھ لیا جاتا ہے، جو گویا کہ جس سے کوئی شے ڈھانک دی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے دن کو تمہارے لیے معاش۔ عاشا یعیشو آتا ہے زندگی بسر کرنا، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے نا۔ یہ وہ ترانہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے وہ ان کی زبان پر تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور حضور فرماتے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے پروردگار انصار اور مہاجرین جو میرے ساتھ میرے دست و بازو ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو ہے عیاشت الآخرہ، آخرت کی زندگی جو ہے اس کی طرف جو ہے اس دعا کے اندر ذکر موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اس نے دن کو بنایا تمہارے لیے معاش، کس لیے؟ زندہ رہنے کے لیے، جو تم کام کرو گے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ خوراک مانگتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے لیے دن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روشن بنا دیا تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کوئی شخص کمانے کے لیے نکلا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اپنی دکان پر بیٹھنا ہے، کسی نے اپنے شو روم پر جا کر جو ہے ڈیوٹی دینی ہے، تمام اوقات جو ہیں وہ دن کے ہیں نا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو ہمارے ہاں تو بہت سی مارکیٹس وہ ہوتی ہیں جو گویا کہ عروج پر پہنچتی ہی اس وقت ہیں، اور رات کو 11 12 بجے تک وہاں ایسے سما ہوتا ہے گویا کہ دن چڑھا ہوا ہو۔ یہ بالکل خلاف فطرت ہے۔ معمول کیا ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد تو گویا کہ پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے، جو ہمارا دین بھی اور پھر ہماری باڈی کی جو سائیکالوجی، جو اس کی فزیولوجی ہے، اور جس قسم کے ہارمونز جو پیدا ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، اگر اب رات دیر تک جاگتے رہے ہیں تو وہ تمام ہارمونز جو ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں کچھ ایسی جو ہے مصروفیات ہیں رات کے اوقات کی کہ جس میں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ وقت کے اوپر ہم سو سکیں۔ تو رات کو ہم نے تمہارے لیے اوڑھنے کی شے بنا دی، گویا کہ کوئی شخص جو ہے کوئی شے اوڑھ کر اب وہ سو گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے معاش، کمائی کا ذریعہ۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنا دیا ہے، چن دیا ہے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط۔ یہاں سماوات کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ وہی بات، القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، 7 سماوات طباقہ کے الفاظ تھے، طباقہ تہ در تہ، 7 آسمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا لیے۔ اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں، ہماری اپنی سائنس ٹیکنالوجی جہاں تک بھی پہنچ چکی ہے، لیکن جن آسمانوں کا ذکر قرآن کرتا ہے اس تک ابھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ وہ کتنی دور ہیں، کتنے فاصلے پر ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ شداد کسے کہتے ہیں؟ بہت مضبوط، اسے پیئرس نہیں کر سکتے۔ اب یہ 7 قسم کے شیلز ہیں کہ جو اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، 7 سماوات، ایک مقام نہیں، 20 مقامات پر 7 سماوات ان کا ذکر ہے، 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ آج کے لیے تو ہمارے لیے یہ غیبی چیزیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ بہرحال حقائق ہیں، قرآن حکیم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ 7 چیزیں ہیں ایسی جو بہت مضبوط بیریئرز ہیں، جو ہماری رسائی سے ورے ہیں، اس تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر چن دیے ہیں، بنا دیے ہیں 7 بہت مضبوط، گویا کہ 7 مدار ہیں، یہ 7 آسمان ہیں۔
وجعلنا سراجا وہاجا، اور پھر ہم نے ایک دہکتا ہوا سورج بھی بنایا۔ وہاج کہتے ہیں، وہاجا یہی جو کہ لفظ آتے ہیں کسی شے کا، شعلے کا بھڑکنا یا کسی شے کا دہکنا۔ تو سورج کے اندر کتنی حرارت اور تمازت ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے، گوگل بھی کھولیں گے تو اس میں مختلف جو ہے آپ کو جوابات مل جائیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ذکر ہے وہ 1,90,00,000 سینٹی گریڈ یا سیلسیس جس کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیسے اندازہ لگا لیا کس قسم کی گیجٹس ہوں گی، یا کتنے فاصلے پر جا کر یہاں ٹیمپریچر یہ ہو گیا تو آگے کیا ہوگا، اس سے کوئی اندازہ لگایا، لیکن بہرحال یہ فگرز لکھی ہوئی موجود ہیں۔ جس طرح ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سورج اور ہماری زمین کے درمیان جو فاصل ہے وہ تقریباً 8 لاکھ گنا جو ہے حجم میں سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس کا اندازہ بھی ان لوگوں نے کیسے لگایا، ان کے پاس کیا جو ہے وہ ایسے گیجٹس ہوں گے یا ان کی کیلکولیشنز ہوگی جس کی بنیاد پر وہ کہا، اور اس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے۔ تو وہ چیز جسے سراج کہا گیا، سراج اس شے کو کہتے ہیں جو بھڑک رہی ہو، شعلہ، چراغ، یہاں بھی چراغ اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اور ہم نے تمہارے لیے ایک چراغ بنایا جو دہکتا ہوا ہے، بہت ہی چمکدار ہے، اور اسی طرح اس کے اندر بہت ہی بھڑک موجود ہے، حد درجہ تمازت۔ 9 کروڑ میل کے فاصلے کے باوجود یہاں کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ جہاں بعض جو ہے ہمارے علاقے وہاں درجہ حرارت جو ہے وہ 140 ڈگری فارنہیٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور پہاڑوں پر چلے جائیں تو اس کی شدت میں، اور حالانکہ آپ کتنا اوپر گئے ہیں، 5-6 ہزار فٹ اوپر گئے ہیں، لیکن دھوپ کی شدت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اور اوپر چلے جائیں گے تو بہت ہی زیادہ خنکی ہو جائے گی، بہت زیادہ سردی ہو جائے گی، اور پھر وہ جو ہے پھر تپش کا امر اور حرارت کا امر جو ہے پھر اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا، اگر کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے جو اس کائنات یا ہماری تخلیق میں سے کسی ایک جیسی کوئی تخلیق وہ پیدا کر سکے، اس کا خلق کر سکے، تو لے آئے ہمارے سامنے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ، یہ سورج کے جو دہکتا ہوا ہے، بہت چمکدار ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے معصرات کا یہاں ترجمہ کیا گیا بدلیاں، لیکن عصر کا لفظ آتا ہے نچوڑنے کے لیے، اور جس شے کے اندر کوئی نمی موجود ہو یا اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ایسا لیکوڈ موجود ہے جس کو نچوڑا جائے وہ ٹپکنے لگے، تو معصرات بدلیوں کو کہا گیا کہ بدلیاں گویا کہ وہ ہیں جو پانی کو آپ کے لیے نچوڑ رہی ہیں۔ یہی آبی بخارات ہیں نا جو سمندر سے اٹھتے ہیں اور اوپر جا کر کنڈنس ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہواؤں، اللہ کے حکم کے تحت وہ ہوائیں جو اسے لے کر قرآن میں ذکر موجود ہے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہ بادل جا کر برستے ہیں۔ معصرات نچڑی ہوئی بدلیاں جن سے گویا کہ پانی نچوڑ لیا گیا ہو، اور وہ نچڑا ہوا پانی اب آپ کے لیے گویا کہ منبع حیات ہے، حیوانات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ اور پیاسی زمین جو ہے، کیا تم دیکھتے نہیں جب آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین جو ہے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں تو اکثر و بیشتر جہاں بھی یہ مثال بیان کی گئی وہاں یہ بھی کہا گیا کذالک تخرجون، جس طرح یہ زمین بالکل مردہ تھی اور اس کے اندر اب گویا کہ وہ حیات پیدا ہو گئی، حشرات الارض آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، نباتات جو ہے خود رو قسم کی اگ رہی ہیں، پوری زمین نے جو ہے گویا کہ ایک سبز قالین اوڑھ لیا ہے۔ اور یہ معاملہ ہوا تھا غالباً 2-3 سال پہلے جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی عرب میں، تو آپ تک بھی وہ بڑی ویڈیوز پہنچی ہوں گی، وہ پہاڑ کے جو بالکل سارا سال کیا سال ہا سال بالکل بنجر اور سیاہ پتھر تھے، وہ بالکل سبزہ انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی پھر وہ گرمی پڑی ہے تو سبزہ جو ہے پھر غائب ہو گیا اور پھر وہ اسی طرح وہ پتھر نیچے سے نکل آئے، لیکن وہ اس کے اندر رویدگی کہاں سے آ گئی؟ پہاڑوں کے اندر کوئی بیج ایسے تھے کہ جو پھوٹے اور وہاں سے خودرو قسم کے پودے، اور اس کے اندر بہت سے پودے وہ بھی تھے جن میں بڑے خوبصورت پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس قسم کے کلپس جو ہے بڑے عام ہوئے تھے۔ وہ علاقہ جو بالکل صحرائی علاقہ ہے، تو مردہ زمین کو زندہ کر دینا قرآن حکیم میں تو جا بجا یہ مثال دی گئی ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہیں شاید زندہ نہیں کیا جائے گا، تم مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین سے نکال کر زندہ کر دے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا پھر ان بدلیوں میں سے جن میں سے نچڑا ہوا پانی تم تک پہنچتا ہے، مَاءً ثَجَّاجًا، وہ پانی جو چھاجوں برس رہا ہو۔
ایک تو ہے نا جسے آپ کہیے کہ میہ برس رہا ہے، بوندا بادی ہو رہی ہے، مختلف سٹیجز ہیں نا. بہت خوشگوار قسم کی پھوار جو ہے اس کی شکل میں بھی پانی برستا ہے، پھر زوردار اور موسلا دھار بارش کی شکل میں بھی برستا ہے، چھاجوں پانی برس رہا ہے جس کو عام طور پر کہتے ہیں بادل پھٹ گیا. یہ جو برسٹ ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادل کے اندر کوئی پانی اتنا تھا، لاکھوں ٹن پانی اس کے اندر موجود تھا کہ جس طرح کوئی بادل کی جو ہے کسی ٹینک کے نیچے سے جو ہے فرش الگ ہو جائے تو جس طرح پانی نیچے آتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات بارش کی. اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے تمہارے لیے اسی بارشوں میں سے وہ پانی برسایا کہ جو چھاجوں برسنے والا تھا، جو موسلا دھار تھا، ریلے کے ریلے پانی کے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے حب بھی اور نبات بھی. حب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دانہ یا گٹھلی. اب جتنی بھی ہماری اجناس ہیں، خواہ وہ گندم ہے یا چاول ہے اور جتنی بھی مکئی ہے، یہ تمام اجناس دانوں کی شکل میں ہیں جن کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے. 4 مہینے 6 مہینے کے بعد اس کاشت سے جو بھی اصل اس کی فصل تھی وہ اتار دی جاتی ہے اور وہ دانے آپ کے پاس. حب اصل میں ہماری خوراک کا وہ حصہ جو دانوں سے مل کر بنتا ہے، یہی دانے پھر آپ پیس کر جو اسے آٹے کی شکل میں، چاول ہو یا گندم یا جو شے بھی ہو، اسے آٹے کی شکل میں اختیار کر کے اسے روٹیاں پکتی ہیں. تو ذوالحب، قرآن میں یہ لفظ جو ہے بہت سے مقامات پر آیا. یہاں فرمایا کہ لنخرج به حبا، تاکہ ہم تمہارے لیے نکالیں اسی پانی کے ذریعے اس زمین سے حب، وہ دانے والی چیزیں بھی جو تمہارے لیے جنس کا درجہ رکھتی ہیں، اجناس کا درجہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح وہ نباتا، اور پتوں والی سبزیاں بھی. یہ دونوں چیزیں ہیں نا. ایک تو وہ فصل ہے جہاں سے وہ دانے حاصل ہو رہے ہیں، اور ایک آپ کے وہ کھیت ہیں کہ جس کے اندر جو ہے سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، اس میں ہر قسم کی سبزی بھی آ جائے گی، جس میں آپ کو سبز پتے بھی ہیں. اور بہت سے پودے وہ ہیں جن کے سبز پتے کھائے جاتے ہیں، وہ ساگ کی شکل میں ہو، پالک کی شکل میں ہو، میتھی کی شکل میں ہو، کیا صرف پتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے استعمال ہو رہے کھانے کے لیے. اور کیسی کیسی غذائی افادیتیں اللہ تعالیٰ نے ان پتوں کے اندر رکھ دی ہیں کہ تمام چیزیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ اس آیہ مبارکہ جو ریپیٹ کیا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کس کس نعمت کو تم یاد کرو گے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ تمام نعمتیں مکی صورتوں کے اندر گویا کہ وہ چیزیں جو ان کے ایک روٹین کا حصہ بن چکی، ان کے مشاہدے کا حصہ ہیں، لیکن کبھی انہوں نے غور نہیں کیا. جیسا کہ کہا گیا نا سورہ ملک کے آخر میں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اسی کنویں کے پانی کو کہیں زمین میں گہرا اتار دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس تمہارے کنویں یا چشمے کے پانی کو کہیں چشمے کو خشک کر دے، یا پانی کو زمین کے پیٹ میں بہت نیچے لے جائے، تمہاری رسائی سے بہت دور، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو کون سی طاقت ہوگی جو تمہیں یہ صاف ستھرا بہت ہی عمدہ پانی جو پیاس کو بجھانے والا ہے، بہت خوش ذائقہ ہے، پانی تمہیں فراہم کر سکے؟ کہاں سے آئے گا پانی؟ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تَحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک جھٹلانا تو ہوتا ہے نا زبانیں جھٹلانا، ایک یہ ہے کہ انسان اگر ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے زمین سے حب بھی کہ جس کے اندر گویا دانے والی جو بھی اناج ہے وہ بھی، اور اسی طرح پتوں والی سبزیاں بھی، اس کے اندر پھل بھی آ جائیں گے، میوے بھی آ جائیں گے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور وہ باغات بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دی ہے. ایک باغ تو وہ ہوتا ہے نا جو کوئی مالی لگا رہا ہے، آم کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، پودے لگائے گئے ہیں، لیکن کھجوروں کے باغات جو ہیں وہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کر دیے گئے آپ کو. اور جنگلات ہیں کہ جس میں انواع و اقسام کے آپ کو میوے مل جائیں گے، ایسے میوے، ایسے پھل جو آپ نے نہ کبھی دیکھے نہ سنے. اور آج کی ویڈیو کلپس کے اندر آپ کو ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جو ہاں پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنی خوش ذائقہ ہیں، جو اس کی راحت ہے، جو اس کا فلیور ہے، اور کس نے اس کو کاشت کیا تھا، وہ جنگلی پھل ہے. یہ تمام چیزیں کس لیے؟ وہی بات، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں تمہیں حاصل، وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور وہ باغات جو ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں. لف کا لفظ آتا ہے کسی شے کو لپیٹنے کے لیے. لفافہ بھی وہ ہوتا ہے نا جس میں آپ نے اپنی دستاویز جو اس کو لپیٹا، اس میں ڈالا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا، لفافہ بھی ہے. تو اسی طرح جو باغ جس کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، جیسا کہ ایک حدیث کا واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، کسی حدیث میں بیان ہوا تھا کہ کسی انصاری صحابی کا وہ باغ تھا،
اپنے باغ میں ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ باغ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور باغ اتنا گھنا ہے کہ اس چڑیا کو اس باغ سے نکلنے کا رستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو گھنے سے میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ ایسے باغات بھی ہوتے ہیں کہ جس کی شاخیں ایک دوسرے میں اتنی جو ہے گھسی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس سے کوئی شے پھر باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ تو وہ باغات جو انتہائی جسے آپ کہیے کہ بہت ہی ایک گھنے جس میں درخت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوستہ، الفافا۔ ان یوم الفصل میقاتا، یقیناً وہ جو فیصلے کا دن ہے اس کا ایک وقت معین ہے۔ یہاں فیصلے کا دن کون سا ہے؟ وہ آخرت، جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت فرمایا تھا ان الدین لواقع، 5 آیات جس میں قسمیں کھائی گئیں، والصافات صفا الی آخر الآیہ، کہ وہ جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی، وہ ہے فیصلے کا دن۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، پچھلی مرتبہ جو صورت پڑھی تھی اس کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً وہ فیصلے کا دن ہے جس کا وقت معین ہے۔ حضور سے بھی سوال کیا جاتا تھا کہ کب ہوگی وہ قیامت، تو حضور کا کیا جواب ہوتا تھا؟ اس کا اللہ نے مجھے علم نہیں دیا، جب وہ ہوگی سو ہوگی، لیکن تمہاری اپنی موت تمہارے لیے قیامت ہے۔ اصل تذکیر تو یہ ہے نا کہ وہ دنیا پر جو قیامت ڈھائی جائے گی وہ تو ڈھائی جائے گی اللہ کے حکم سے، وہ سور میں جو ہے وہ پھونکا بھی جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن تمہارے اپنے سر کے اوپر بھی تو یہ قیامت مسلط ہے نا، تو تمہاری اپنی موت ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ہوگا فیصلے کا دن جس کا وقت معین ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب وہ سور میں پھونکا جائے گا، پھر تمام انسان جو ہے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اور پھر جو ہے اس دن انسان چیخے گا اور کہہ جائے گا ہائے ہماری شامت، ہماری کمبختی، اب دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم انکار کرتے رہے اس دن کا، اور آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ تمام کیفیات ہم پر بھی آئیں گی، ہم بھی اس دنیا سے، اس زمین سے نکالے جائیں گے۔ ایک دن آئے گا نا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، جس طرح آج ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد یہاں موجود نہیں ہیں، ہاں ان کے نام یقیناً ہمیں یاد ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر گیا اور کسی خیر کے کام کی بنیاد رکھ گئی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دن تو آنے والا ہے جب کہ ہر شخص کو اس کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن جو ہے وہ متعین ہے، وہ آ کر رہے گا۔ اور آگے فرمائے گا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، آگے اب وہ ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہ اگلی مرتبہ، ہمارا وقت بھی اب ختم ہو گیا، اگلی آیات انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں انذار آخرت بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں یہاں حاصل ہے، اور بدقسمتی سے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کرتے، تو سب سے پہلے ہمارے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ شکر گزاری کے جو مختلف درجات ہیں اس ذریعے سے اللہ کا قرب بھی حاصل کرے اور واقعتاً اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔